ٹرانسپورٹ پوشن یادو یا آپ کو 20 نمبر کا سوال آ جائے گا آن سر کریک. ایک کلیکٹیولی کوشچن ضرور آ سکتا ہے کہ انڈیا پاکستان ریلیشنز کن چیزوں سے افیکٹ ہو رہے ہیں, یا کیا پوائنٹ آف کنٹینشن ہے, یا واٹ ہیز ہیپنڈ ان دا ریسنٹ ٹائمز دیٹ از ماؤنٹنگ ٹینشنز کیوں ہیں. البتہ کشمیر ہیز آلویز بین اے سیپریٹ کوشچن, تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کشمیر جو ہے وہ ان ڈیٹیل کریں. کشمیر پہ جو ہے وہ لاسٹ ایئر ایسے بھی آیا تھا, تو اٹ از امپورٹنٹ. سب سے پہلے میں آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ میں آپ کو ایک دو بکس بتاتی ہوں وچ ول بی ریلیونٹ ٹو یو. کیا آپ گھر بیٹھے کسی بھی وقت CSS کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ جہاں آپ کو ملے بہت سا مفت اسٹڈی مٹیریل. This is another book, yes. Neither a hawk. اچھا, when we talk about India and Pakistan, it is very important کہ آپ جو ہے یہ ایک میپ ضرور یاد کیجئے, ٹھیک ہے. یہ جو ابھی یہاں پر یہ میپ دیا ہوا ہے, you should know this map, ٹھیک ہے. جو آپ کرنٹ افیئرس کی بات کرتے ہیں اور آپ کو میپس نہ پتہ ہوں تو وہ اچھی بات نہیں ہے. اگین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ مجھے میپ نہیں آتا تو آئی ایم ناٹ گونا پاس. نہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو میپ بنائے بغیر بھی دے کین اسکور ویل, ٹھیک ہے. اپنے انالیسس سے, اپنی نالج سے وہ اچھا اسکور کر سکتے ہیں. دس از ناٹ اے ڈیل بریکر, اٹس ڈیفینیٹلی ناٹ اے ڈیل بریکر, پر اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. ویژول اپیلنگ لگتا ہے, ایزیئر ٹو گیٹ دا میسج اکراس لگتا ہے. تو یہ میپ یاد کر لیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا جو ہے وہ میپ ڈرائنگ اچھی نہیں ہے, بکاز میری اچھی نہیں ہے, میری بالکل اچھی نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اے کریٹو پرسن اینڈ آئی ایم ڈیفینیٹلی ناٹ گڈ ایٹ ڈرائنگ. تو ورس کمز ٹو ورس, آپ ایون بلاکس میں بھی اگر آپ بنانا چاہیں, ٹھیک ہے, جو ہے آپ کا یہ جیسے پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر, ٹھیک ہے, PAK, اور یہاں پر آپ بے شک بنا دیں کہ یہاں پہ چائنیز ایڈمنسٹریٹ کشمیر, ٹھیک ہے, اور یہاں پر آپ بنا دیں انڈیا ایڈمنسٹریٹ کشمیر, یہاں پر آپ پاکستان بنا دیں, اور یہاں پر آپ انڈیا بنا دیں, ٹھیک ہے. تو if worst comes to worst, اور یہ بیچ میں آپ LOC بنا دیں, ٹھیک ہے, LOC بنا دیں. تو if worst comes to worst and you think کہ آپ کو بالکل ہی نہیں آتی, تو ٹھیک ہے, then this is better than not drawing anything at all, because it gives a visual effect of آپ کو پتا ہے کہاں سے بارڈر گزر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا یہ ایریا ہے, انڈیا کا یہ ایریا ہے, چائنا کا یہ ایریا ہے. پھر انڈیا کے ایریا میں آپ بتائیں کہ یہاں پہ لداخ ہے, یہاں پر سری نگر ہے, یہاں پر بلتستان ہے, یہاں پر گلگت ہے. تو وہ it gives a great impression. باقی this is یہ جو ہے, ورنہ یہ I don't think it's that hard. یہ this is it, ٹھیک ہے. اچھا, اب one of the most important points that you should know about Kashmir is China's involvement in Kashmir, ٹھیک ہے. کہ چائنا جو ہے یہ والا پارٹ جو پورا ہے, یہ اکسائی چین کا ریجن, ٹھیک ہے, یہ چائنا کرتا ہے آپریٹ, چائنا کے ہے. اور یہ جو ہے یہ دس از کالڈ شخص گام ویلی. آئی ڈونٹ تھنک اٹس ریٹن, نہیں اٹس ناٹ ریٹن. چلیں یہ آپ لکھ لیں یہاں پر, شخص گام ویلی ہے, ٹھیک ہے. یہ پاکستان نے انڈیا کو ایز اے گفٹ دیا تھا, دس پیس آف لینڈ, دس, ٹھیک ہے. ایک منٹ, اف یو آر ہیونگ اے ہارڈ ٹائم, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس ریجن, ٹھیک ہے. دس ریجن از یور شخص گام ویلی, صحیح ہے. اور یہ جو آپ کا یہ ہے, دس از یور جو آپ کا ڈسپیوٹڈ سیاچن گلیشیئر ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ میپ یاد کرتے ہیں تو آپ سیاچن گلیشیئر کے کویشچن میں بھی یہ بنا سکتے ہیں, آپ کشمیر کے کویشچن میں بھی یہ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ آپ کی شخص گام ویلی ہے جو پاکستان نے خود چائنا کو دی تھی, سیڈڈ بائی پاکستان ٹو انڈیا. اور جو آپ کی انڈیا اینڈ چائنا کے بیچ میں کانفلکٹ چلتا رہا ہے ان دا ریسنٹ ٹائمز, یو مائٹ نو اباؤٹ اٹ. گلوان کے اندر جو آپ کا کانفلکٹ رہا ہے, لداخ کے اندر جو آپ کا کانفلکٹ رہا ہے, جس کے اندر جو ہے وہ چائنا اور انڈیا کے کافی جو ہے وہ اسکرمشز چلی تھیں. آئی تھنک دس واز اینڈ آف لاسٹ ایئر, رائٹ. تو وہ دس واز اراؤنڈ یہ اس ایریا میں, یہ جو ایریا ہے ہیر, دس, یہاں پر چائنا اینڈ انڈیا کی اسکرمشز رہتی ہیں, ٹھیک ہے. بیکاز دس از آلسو ڈسپیوٹڈ, اور چائنا جو ہے وہ ڈسپیوٹ کرتا ہے کہ یہ ہمارا ریجن ہے.
تو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو نو دس میپ. اٹ از ویری امپورٹنٹ آپ کو پتا ہو کہ چائنا کا ریجن کون ہے, کیونکہ چائنا ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے کشمیر میں, اور چائنا ایک بہت پاورفل اسٹیک ہولڈر ہے. تو when it comes to پاکستان اینڈ انڈیا, جب چائنا کی پریزنس آ جاتی ہے ان دس ایشو, تو وہ ایک چائنا کا ڈپلومیٹک کلاؤٹ اور اکنامک کلاؤٹ جو ہے چائنا کا, وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک پوزیشن رکھتا ہے ان دا کشمیر ڈسپیوٹ. تو آپ جب کشمیر کو ڈسکس کریں تو آپ چائنا کے جو اسٹیکس ہیں ان کشمیر اور چائنا کی جو انوالومنٹ ہے ان کشمیر, وہ آپ میپ پہ بھی شو کریں, اور آپ اس کو ایک ہیڈنگ میں بھی ڈسکس کریں کہ دا فیکٹ دیٹ چائنا جو ہے ایکسائچن ریجن اور جو اسکام ویلی کو کرتا ہے اور جس کو اسکامشز انڈیا کے ساتھ رہتے ہیں, دیٹ از آف کورس پاکستان کے لیے وہ بینیفیشل ہیں. ٹھیک ہے, نیچرلی. جب ہم کشمیر کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو کشمیر جو ہے, آئی ایم شیور ایوری ون نوز کہ کشمیر واز اے پرنسلی اسٹیٹ prior to independence. 1947 سے پہلے کشمیر ایک پرنسلی اسٹیٹ تھا, much like a lot of other places. بہاولپور was a princely state, آپ کا کلات was a princely state as well, جوناگڑھ was a princely state. تو اس طرح کی بہت ساری 537 I believe جو ہے وہ princely states تھیں all across India. یا آپ I'm sure اس میں بھی پاکستان افیئرز میں بھی پڑھیں گے ڈیٹیل میں. تو اگر میں تھوڑا سا تیز جاؤں تو دیٹ از بیکاز کرنٹ افیئرز میں اگر آپ کو کشمیر کا کوشچن آتا ہے تو دے وانٹ کرنٹ updates on کشمیر. ٹھیک ہے, تو یو شوڈ آلسو نو دس کہ اگر آپ کو کرنٹ افیئرز میں کشمیر کا ایشو آتا ہے تو دے ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ آپ 3 پیجز جو ہیں اس میں ہسٹری بتائیں کشمیر کی, کہ کشمیر ڈسپیوٹ کیوں شروع ہوا یا کیسے شروع ہوا. دیٹ از ناٹ اٹ. پاکستان افیئرز میں اگر آپ کو کشمیر آتا ہے, ٹھیک ہے, تو دے مائٹ ایکسپیکٹ کہ آپ کو پاکستان ہسٹری ہے تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کرنٹ افیئرز میں اگر آپ کو کشمیر کا کوشچن آتا ہے یا پاکستان انڈیا ریلیشنز کا کوشچن آتا ہے تو آپ ہسٹری کے اوپر 4 صفحے نہیں لکھیں گے, وہ irrelevant ہیں. دے وانٹ ٹو نو واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ, دے وانٹ ٹو نو دا کرنٹ ایشو. تو میں آپ کو ایک اسکم تھرو ضرور کراؤں گی ہسٹری سے, پر آپ ہسٹری جو ہے وہ ڈیٹیل کے اندر آپ پاکستان افیئرز میں پڑھیں گے اور آپ کو پاکستان افیئرز میں ہی بہتر پتہ ہونی چاہیے. وین اٹ کمس ٹو کرنٹ افیئرز, آپ کو کشمیر میں ریسنٹلی کیا ہوا, ایبروگیشن آف آرٹیکل 370, ایبروگیشن آف آرٹیکل 35A, آپ کا جو یونین ٹیریٹریز بنی ہے, جو آپ کا ان کی امپلیکیشنز ہو رہی ہیں, کیوں ہو رہا ہے, یہ آر آف مور کنسرن وین اٹ کمس ٹو کرنٹ افیئرز. ٹھیک ہے. So Kashmir was a princely state, much like all of the other, much like Bahawalpur, Kalat and Junagadh and Chitral. تو جب ڈویژن شروع ہوئی اور آپ کے ریڈ کلف ایوارڈ شروع ہوئے تو پرنسلی اسٹیٹس کو جو ہے وہ ایک آپشن دی گئی تھی. ٹھیک ہے, رولر کو آپشن دی گئی تھی کہ دا رولر کین ڈیسائڈ کہ وہ کون سی سائڈ جوائن کرنا چاہتے ہیں, keeping in view the wishes of the people of that state. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ رولر کو کہا گیا تھا کہ ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس کنٹری کی سائڈ پر جانا چاہیں گے, بٹ یو ہیو ٹو کیپ ان ویو دا وشز آف دا پیپل. جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کی وش کو دھیان میں رکھتے ہوئے, رائٹ. تو جو کہ 2 اپوزٹ کیس ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, کشمیر اور جوناگڑھ کے 2 اپوزٹ کیس تھے. تو کشمیر کا جو رولر تھا وہ ہی واز ہندو, مہاراجا ہری سنگھ ان کا نام تھا. اور میں I'm not going to write this down because I'm sure you know of it sometime in your life, and even if you don't, آپ پاکستان افیئرز میں یہ پڑھ رہے ہوں گے. تو مہاراجا ہری سنگھ جو تھا وہ آپ کا رولر تھا ایٹ دیٹ ٹائم کشمیر کا, who was ہندو, بٹ آپ کی جو پاپولیشن تھی کشمیر کی ایٹ دا ٹائم وہ مسلم میجورٹی تھی. کنٹریری ٹو دیٹ جوناگڑھ کا جو کیس تھا, وہ جوناگڑھ جو تھا وہ ایک جو رولر تھا جوناگڑھ کا دیٹ واز مسلم, بٹ جو جوناگڑھ کی پاپولیشن تھی وہ میجورٹی ہندو پاپولیشن تھی. تو دونوں بالکل اپوزٹ تھے, رائٹ. تو یہی پاکستان اکثر پوائنٹ اٹھاتا بھی ہے کہ اگر کشمیر کا رولر ہندو تھا اور اس وجہ سے اٹ شوڈ جوائن انڈیا, تو پھر تو جوناگڑھ کا رولر جو تھا دیٹ واز مسلم, تو ہی شوڈ ہیو جوائنڈ پاکستان, لائک دیٹ جوناگڑھ شوڈ ہیو جوائنڈ پاکستان, رائٹ. تو جب کشمیر کی بات شروع ہوئی تو کشمیر جب انیشلی جو ہے مہاراجا ہری سنگھ نے ڈیسائیڈ کیا ٹو اسٹے نیوٹرل, اور اس کے بعد جو ہے دا پیپل آف کشمیر وانٹیڈ ٹو جوائن پاکستان. اور ان کی پونچھ کی ایریا میں آپ کی مجھے پین لینے دیجیے, رائٹ, پونچھ میں آپ کی یہاں پر جو ہے آپ کی فائٹنگ اسٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہے,
پونچھ کے ایریا میں آپ کی فائٹنگ سٹارٹ ہوئی, ٹھیک ہے, جہاں پیپل ریبیلڈ اگینسٹ ہری سنگھ, ٹھیک ہے, اور ہری سنگھ نے جو ہے ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا تھا ود دا انڈین گورنمنٹ, جہاں اس نے کہا تھا کہ میں انڈیا کو جوائن کر رہا ہوں, اور دیٹ واز ناٹ the will of the people were not considered in this case because majority Muslim population تھی and they wanted to join Pakistan, but will of the people کو consider کیے بغیر جو مہاراجا ہری سنگھ ہیں انہوں نے instrument of accession sign کر دی, اور یہاں پر فائٹنگ سٹارٹ ہوئی, جہاں انیشلی جو ہے وہ جو پیپل آف کشمیر تھے اینڈ دین اکارڈنگ ٹو UN certain tribesmen of the Pakistan جو ہے آلسو جوائن دا فائٹنگ, اور دس واز دا فرسٹ انڈو پاک وار جو یہاں پر اسٹارٹ ہوئی تھی ایٹ پونچھ, اینڈ فرسٹ انڈو پاک وار جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے وہ UN کی انٹروینشن سے جو ہے وہ اسٹاپ کی گئی, اور اٹ از ایٹ دیٹ ٹائم کہ آپ کی سیز فائر لائن کریٹ کی گئی تھی, سیز فائر لائن جو بعد میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سملا اگریمنٹ آف 1972 کے اندر سیز فائر لائن کو لائن آف کنٹرول بنایا گیا تھا, تو سیز فائر لائن یہاں پر کریٹ کی گئی تھی آفٹر دا فرسٹ انڈو پاک وار. اینڈ اٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم جب سیز فائر لائن کریٹ کی گئی اور وار ختم کی گئی یہاں پر کہ ریزولوشن 47 دیا گیا تھا بائی UN, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں ریزولوشن 47 کیوں امپورٹنٹ ہے. ایون دو دے ہیو بن ملٹیپل, دے ہیو بن ایٹ لیسٹ 11 ریزولوشنز بائی UN آن کشمیر, ٹھیک ہے, 11 ریزولوشنز دیے گئے ہیں کشمیر کے اوپر. دیر از ریزولوشن 35 بھی کشمیر پہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کا ریزولوشن 91 بھی ہے, ریزولوشن 122 بھی ہے, ریزولوشن 47 میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے امپورٹنٹ کیوں ہوتا ہے. ریزولوشن 47 کے اندر سرٹن پوائنٹس دیے گئے تھے ٹو بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان, رائٹ. تو وہ پوائنٹس یہ تھے کہ فرسٹ کہا گیا تھا پاکستان کو کہ پاکستان شوڈ ٹیک اٹس ٹرائبز مین بیک. تو جو ٹرائبز مین اکارڈنگ ٹو UN پاکستان سے گئے تھے, ادھر سے گئے تھے ٹو فائٹ ان کشمیر, تو پاکستان کو آرڈر کیا گیا تھا کہ وہ ٹرائبز مین جو ہیں ان کو واپس بلایا جائے اور ان کی فائٹنگ ختم کرائی جائے, ٹھیک ہے. سو دس واز نمبر 1, ٹھیک ہے, ٹرائبز مین جو آپ کے پاکستان سے فائٹ کرنے گئے ہیں ان کو واپس بلایا جائے. نمبر 2 واز انڈیا کو کہا گیا تھا کہ انڈیا جو اپنی فوجیں ہیں, جو اپنی آرمی ہے, اس کو بھی واپس بلائے, ٹھیک ہے. سو دس واز دا سیکنڈ ون. پاکستان کو اس کے ٹرائبس مین واپس بلانے کو کہا گیا تھا, انڈیا کو اپنی آرمی واپس بلانے کو کہا گیا تھا. اینڈ نمبر 3 واز ونس نمبر 1 اینڈ نمبر 2 آر اچیوڈ تو پلیبیسائٹ کرایا جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے ریزولوشن 47 از آف اٹ موسٹ امپورٹنس, کیونکہ اس میں پلیبیسائٹ کی بات کی گئی تھی. پلیبیسائٹ ہوتی ہے آپ کی جو آپ کی ووٹنگ ہوتی ہے, حق رائے دہی, جس میں آپ کو کہا گیا تھا کہ کشمیر ول ڈیسائڈ وچ کنٹری اٹ وانٹس ٹو جوائن. تو UN نے کہا تھا کہ ہم ایک پلیبیسائٹ کنڈکٹ کروائیں گے جس کے اندر پیپل آف کشمیر ول ڈیسائڈ کہ وہ کس ملک کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو بات تھی کہ یہ جو ابھی تک بات ہوتی ہے کہ پلیبیسائٹ نہیں کرایا گیا اور انڈیا نے پلیبیسائٹ نہیں ہونے دیا, اور دس کی جو خود مختاری کا حق ہے پیپل آف کشمیر وہ ان سے چھین لیا گیا, وہ دیٹ واز ایکچولی گیون ٹو دا پیپل آف کشمیریز ان دا آرٹیکل ان دا ریزولوشن 47 آف UN, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو تینوں بتا دیں. سب سے پہلے کہا گیا تھا کہ پاکستانی جو ہے وہ اپنے جو ہے آرمی اینڈ ٹرائبس مین جو ہے وہ وہاں سے نکالے گا. سیکنڈ میں انڈیا کو کہا گیا تھا کہ اپنی آرمی کو واپس بلائیں, اور تھرڈ میں پلیبیسائٹ کنڈکٹ کرانے کا کہا گیا تھا, جو کہ ٹل دا اسٹیٹ نہیں ہو سکا ان کشمیر. تو دیٹ از وائی ریزولوشن 47 از آف وائٹل امپورٹینس. اچھا, یہ پاز دس ویڈیو اینڈ رائٹ دس ڈاؤن. اب جب آپ کشمیر کے اوپر کوشچن کریں گے, آپ ایک میپ بنائیں گے, اٹ وڈ look very visually appealing. Also it will give an impression as if آپ کو جغرافی کا اندازہ ہے, آپ کو لائن آف کنٹرول کا اندازہ ہے, آپ کو چائنا کا پتہ ہے کہ چائنا کی کہاں پر جو ہے وہ ٹیریٹری ہے ان کشمیر. تو آپ ساتھ یہ بھی بنا دیں گے. آئی تھنک اٹ وڈ بی ویری نائس. یہ ٹیبل یہ بتا رہا ہے, I think it doesn't show. خیر, اوپر ہیڈنگ نہیں آئی فار سم ریزن, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ان کشمیر ویلی, جموں ویلی اینڈ لداخ میں, کشمیر ویلی, جموں اینڈ لداخ میں کیا
परसेंटेज ऑफ डिफरेंट जो है रिलीजियस ग्रुप्स क्या परसेंटेज है, तो कश्मीर वैली में आपके 95% मुस्लिम्स रहते हैं, और कश्मीर वैली में ही आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रोसिक्यूशन हो रही है लोगों की वो सबसे ज़्यादा कश्मीर वैली में ही हो रही है. जो आपके बंद किए जाते हैं, मीडिया सेंसरशिप है, जो वहाँ पे कर्फ्यूज लगते हैं, वो दैट इज़ मोस्टली इन कश्मीर वैली. दैट इज़ बिकॉज कश्मीर वैली में 95% मुस्लिम्स हैं, ओनली 4% हिंदूज, दे आर नो बुद्धिस्ट एंड अदर्स. जम्मू को जब आप देखते हैं तो जम्मू जो है दैट इज़ टू सम एक्सटेंड अ हिंदू मेजोरिटी. 66% हिंदूज रहते हैं, 30% मुस्लिम्स रहते हैं, 4% अदर्स हैं. और व्हेन इट कम्स टू लद्दाख, तो लद्दाख में 50% बुद्धिस्ट हैं. और दिस इज़ द एरिया जहाँ जो आपका चाइना के साथ बॉर्डर लगता है और चाइना के साथ स्कर्मशिश भी रहती हैं. दैट इज़ क्लोज टू लद्दाख. 50% लद्दाख में बुद्धिस्ट हैं, 46% मुस्लिम्स हैं, एंड 3% जो है वो अदर्स हैं. तो अगर आप देखें तो कश्मीर वैली एंड लद्दाख में बहुत बहुत बिग पॉपुलेशन है ऑफ मुस्लिम्स लिविंग इन द एरिया. तो अगर आप ये टेबल याद कर लें, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. 95 4 30 66 एंड 50 46. तो इट्स नॉट ए वेरी डिफरेंट. इट शोज कि अगर प्लेबिसाइड कंडक्ट किया जाता तो क्या परसेंटेज ऑफ क्या रिलीजियस ग्रुप्स हैं, और इट गिव्स एन ओवरव्यू. तो ये आप पॉज करें वीडियो और बना लें, दैट वुड बी वेरी नाइस. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल दैट वुड हेल्प यू इफ यू विश. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि कश्मीर के अंदर कितने परसेंट लैंड जो है वो किस कंट्री के पास है और कितनी परसेंट पॉपुलेशन उसमें रहती है. तो इंडिया राइट नाउ ठीक है के पास 55% ऑफ द लैंड है और उसमें 70% ऑफ द पॉपुलेशन रहती है. तो मेजर चंक राइट. दिस इज कश्मीर वैली एंड लद्दाख. और पाकिस्तान के पास 30% ऑफ द लैंड है और उसमें 27% ऑफ द पॉपुलेशन रहती है. इसमें आपका GB वगैरह आ जाता है और आज़ाद कश्मीर आ जाता है. एंड चाइना के पास आपका 15% ऑफ द लैंड है रिमेनिंग, बट 3% ऑफ द पॉपुलेशन है, बिकॉज चाइना का जो एरिया है दैट इज़ वेरी इनहेबिटेबल, इट्स वेरी कोल्ड. और ये बहुत ऊपर है. अगर मैं आपको इधर भी आप दिखाऊं तो ये देखें, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि आप कहा ये जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर इट्स वेरी हार्श वेदर कंडीशंस, अ लॉट ऑफ पीपल डाई. तो उससे भी ऊपर जाके आप यहाँ देखें तो ये आपकी शख्स गाम वैली है. तो इट्स वेरी कोल्ड एंड इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल टू लिव. तो इस वजह से जो है 15% ऑफ द लैंड है बट ओनली 3% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स देयर. तो ये आपको लैंड और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बताती है बिटवीन द 3 कंट्रीज. तो ये भी अगर आप बना लें, इट्स नॉट दैट हार्ड अगेन. 55 30 15 70 27 एंड 3. तो ये आपके लिए बहुत वो होगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं एफर्ट्स टू डेट अबाउट कश्मीर. ठीक है, हम पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ज्योग्राफी है, क्या लैंड एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम देखते हैं कि सिंस फ्रॉम 1947 टू 2019 जब तक आपका 370 एब्रोगेट नहीं हुआ, क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे इन दिस डायरेक्शन. तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो हम सिमला अग्रीमेंट की बात कर लेते हैं. तो सिमला अग्रीमेंट के अंदर जो है वो ये जो आपकी लाइन है, ये जो आपकी लाइन है नजर आ रही है ना आपको, ये this line, let me just this line, ये जिसको आपने यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल दिया भी हुआ है, ये this all of this, ये जो लाइन है ये आपकी 1971 सिमला अग्रीमेंट में क्रिएट की गई थी. ठीक है, इससे पहले यहाँ पर इसको सीज फायर लाइन मैंने आपको बात की थी कि ये सीज फायर लाइन होती थी. ठीक है, और सीज फायर लाइन का को मोर डिफाइन किया गया ताकि वहाँ पर डिस्प्यूट कम रहे और लड़ाइयाँ कम हो और इश्यूज कम रहे. तो दैट इज़ 1971 आपका जो सिमला अग्रीमेंट है, इसके अंदर जो है आपकी सीज फायर लाइन टर्न्ड इनटू योर लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इट द बॉर्डर वर मोर क्लियरली डिफाइंड. तो ये एक बिग ब्रेक थ्रू था इन कश्मीर कि एक अग्रीड अपॉन बॉर्डर के ऊपर एक्सक्यूज मी एक अग्रीड अपॉन बॉर्डर जो है वो सिमला अग्रीमेंट में बिटवीन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के बीच में जो ड्रॉ किया गया. तो ये एक बिग स्टेप फॉरवर्ड था. दो सेकंड एक बिग स्टेप लिया गया, दैट वाज इन द लाहौर डिक्लेरेशन ऑफ 1999. तो लाहौर डिक्लेरेशन जो था दिस वाज बिटवीन वाजपेयी, AB वाजपेयी, अटल बिहारी एंड दिस वाज बिटवीन नवाज शरीफ. ठीक है, अब इसके ऊपर बात ज़रूर की गई थी कश्मीर पे, बट इट वाज नॉट सेंटर्ड अराउंड कश्मीर, मच लाइक सिमला अग्रीमेंट भी इट वाज नॉट सेंटर्ड अराउंड कश्मीर. देयर वर लॉट टू डिस्कस. ये पोस्ट वॉर एग्रीमेंट हुआ था.
تو لاہور ڈکلیریشن 1999 ایک بہت بگ اسٹیپ فارورڈ تھا, ناٹ اونلی فار کشمیر بٹ فار پاکستان انڈیا ریلیشنز از ویل, کیونکہ دس واز دا فرسٹ ٹائم دیٹ دا ٹو پرائم منسٹرز میٹ, اور انہوں نے سی بی ایمز پہ بات کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ سی بی ایمز آر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز, ٹھیک ہے, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز پہ بات ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کیے تھے کہ انہوں نے کہا تھا بس جو آپ کی سمجھوتا ایکسپریس تھی اس کے اوپر بات کی گئی تھی کہ بس چلائیں گے دو کنٹریز کے بیچ میں ایز اے فرینڈلی جسچر. آپ کی ایک ہاٹ لائن کریٹ کی گئی تھی بٹوین دا ٹو پرائم منسٹرز دیٹ دے کین ٹاک ٹو ایچ ادر ڈائریکٹلی, اینڈ دیر ور اے لاٹ آف ادر اسٹیپس ٹیکن ایز ویل ٹوورڈز اے فرینڈلی ریلیشنز. اور اسی کے اندر جو ہے کشمیر کے اوپر بھی بات کی گئی تھی کہ اس کو اس کے اندر پیسفل ریزولوشن ہونا چاہیے, اور کہ ہم اس کے اوپر نیگوشیٹ کریں گے کشمیر ایشو کے اوپر, اور all of this was getting discussed. تو ایک بہت ہی ایک اسٹیپ فارورڈ تھا, لیپ تھا in پاکستان انڈیا ریلیشنز when we talk about لاہور ڈکلیریشن of 1999, and for a second it seemed as if پاکستان انڈیا کے ریلیشنز بہتر ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ہے یہ بہت سارے اسٹیپس لیے گئے تھے فرام ہاٹ لائن ٹو سمجھوتا ایکسپریس اینڈ سی بی ایمز اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ کشمیر اینڈ ٹاکنگ کہ ہم سالو کریں گے, اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ آل آف دیز تھنگس. تو آل آف دیٹ اسٹارٹیڈ ان لاہور ڈکلیریشن. کیوں اس کا کوئی فیصلہ نہیں نکل سکا, واز بیکاز دا کارگل وار آف 1999. سون آفٹر کارگل وار شروع ہو گئی تھی, جو اگین ایک بہت ہی کانٹروورشل ٹاپک ہے, جو کہ ان سرٹن سرکلز اٹ از سیڈ اٹ از ناٹ مائی پلیس, اٹس ناٹ مائی ٹاپک آف ڈسکشن ایدر. یہ آپ سول ملٹری ریلیشنز ان پاکستان افیئرز میں پڑھیں گے, جب بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ there was a big rift between the civil and military government at the time of Nawaz Sharif and General Pervez Musharraf, and that is why آپ کا military coup بھی ہو گیا تھا at the time کہ according to Nawaz Sharif he said informally in a lot of settings کہ کارگل وار جو ہے وہ میری مرضی کے بغیر شروع کی گئی تھی. تو جس کی وجہ سے جو لاہور ڈکلیریشن آف 1999 ہے وہ did not اس کا کوئی آپ کا خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکل پایا, کیونکہ سون آفٹر دا ٹو کنٹریز گاٹ ان اے وار اینڈ ایوری تھنگ جسٹ گاٹ سسپینڈیڈ. کیا سمجھوتا ایکسپریس اینڈ کیا سی بی ایمز, دیر واز نو پرائم منسٹر لیفٹ جس کے ساتھ ڈائریکٹ ہاٹ لائن ہو سکے. تو یہ ایک جب آپ سول ملٹری ریلیشنز پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وائی لاہور ڈکلیریشن 1999 ڈڈ ناٹ get the results that it actually intended to have, or the two countries decided کہ ہم اس سے result نکالیں گے. That was the second big achievement, which was a big step that was taken in the right direction between the two countries. The third was the Agra summit. تو آگرہ سمٹ جو تھا ایٹ دس ٹائم آپ کے جنرل پرویز مشرف آ چکے تھے, اور انہوں نے ایک 4-point solution دیا تھا ٹو کشمیر, ٹھیک ہے. اب وائی دس 4-point solution از سو امپورٹنٹ از بیکاز میں نے ایک بک کا نام آپ کا شروع میں لیا تھا کہ اٹس گڈ اف یو ریڈ دیٹ بک بیکاز اٹ گیوز یو این آئیڈیا آف واٹ واز ہیپننگ ان پاکستان's foreign policy between 2001 to 2010, and that book was neither a hawk nor a dove. ٹھیک ہے, نیدر ہاکی میں لکھ چکی ہوں, میں دوبارہ نہیں لکھ رہی, خورشید قصوری کی بک ہے. پر اس کے اندر خورشید قصوری صاحب کہتے ہیں who was I think foreign minister at the time, انہوں نے لکھا تھا the solution of Kashmir, the solution of Kashmir was in the hands of the two countries. I'm sorry if I'm not exact direct quote میں آپ کو نہیں دے پا رہی. I'm trying to recall it, but it was like کہ خورشید محمود قصوری صاحب نے لکھا تھا کہ بالکل ایک جو سلوشن تھا کشمیر کا وہ بالکل ہم اچیو کر چکے تھے. اٹ واز ویری کلوز فار دا ٹو کنٹریز, اور پھر اٹ فیل تھرو اگین. تو یو کین کوٹ دس بک وین یو ٹاک اباؤٹ ایکسکیوز می
when you talk about Kashmir, تو آپ جب آگرہ سمٹ ڈسکس کریں تو آپ لکھیں گے خورشید محمود قصوری صاحب نے نیتر ہاک نور ڈف میں کہا تھا کہ it was in the grasp of the two countries the Kashmir solution and then it fell through again. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا فورس آگرہ سمٹ کے اندر جو جنرل پرویز مشرف تھے ایٹ دا ٹائم ملٹری کو چل رہا تھا, انہوں نے 4 point سولوشن دیا تھا کشمیر کا, جس کے اوپر ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ کنسنسس ہو بھی چکا تھا. 4 point سولوشن دیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے اندر نمبر 1 point جو تھا وہ آپ نے کی تھی ڈی ملٹرائزیشن کی بات. ٹھیک ہے, ڈی ملٹرائزیشن جس کو آپ فیزڈ ودرول بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر دونوں کنٹریز نے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر سے ڈی ملٹرائزیشن کرے گا. ڈی ملٹرائزیشن کا مطلب آہستہ آہستہ اپنی فوجیں کم کرے گا. فیزڈ ودرول جس میں نے آگے ورڈ لکھا ہے, تو آہستہ آہستہ, اور انڈیا ایڈمنسٹریٹ یا انڈین آکوپائڈ کشمیر سے فیزڈ ودرول کرے گا اور آہستہ آہستہ اپنی فوجیں نکالے گا. تو دیٹ واز دا فرسٹ پوائنٹ. دا پوائنٹ نمبر 2 واز جو ہے انہوں نے کہا تھا, ڈسکشن یہ ہوئی تھی کہ نو چینج ان بارڈرز, ٹھیک ہے, but free mobility of people. تو انہوں نے کہا تھا جو ایل او سی ہے وہ ایل او سی ہی رہے, بیکاز بوتھ کنٹریز were not okay کہ ہمارے لینڈ پر آئیں, ہمارے لینڈ پر. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بارڈر یہی رہے گا, پر لوگ آپس میں the people of کشمیر can travel ایک جگہ سے دوسری جگہ. سے کشمیر ویلی کے لوگ جی بھی آ سکتے ہیں, لداخ کے لوگ جی بھی آ سکتے ہیں, جی بھی کے لوگ کشمیر ویلی جا سکتے ہیں. تو جو فیملیز ہیں جو وہ لیونگ اپارٹ اور فرینڈز ہو لیونگ اپارٹ, تو ایٹ لیسٹ ایک موبلٹی کریٹ کر دی جائے. رائٹ ناؤ ایٹ دا مومنٹ آئی ایم شیور یو نو کہ کشمیر کے لوگ ادھر نہیں جا سکتے, بارڈر کراس نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک بات کی گئی تھی کہ بے شک بارڈرز چینج نہ بھی ہوں, لوگوں کی فری موبلٹی کر دی جائے. دا تھرڈ پوائنٹ واز, اگر آپ نے نہیں لکھا تو ریوائنڈ کر کے لکھ لیجیے. دا تھرڈ پوائنٹ وچ واز وہ واز سیلف گورننس وداؤٹ انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا اسٹیپ فارورڈ تھا نا. اگر آپ دیکھیں تو انڈیپینڈنس جو ہے وہ تو دونوں کنٹریز نہیں چاہتی تھیں کہ یو نو کہ ایک, اینڈ اٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ کین سسٹین ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹریز. تو وہ کہتے ہیں انڈیپینڈنس نہ دیں پر ان کو ایک گریٹر اٹانومی دی جائے, سیلف گورننس کا رائٹ دیا جائے. ٹھیک ہے, کہ وہ اپنے لاز خود بنائیں, وہ اپنی یو نو اپنی پولیس خود بنائیں, اپنے اسکالرشپ, اپنی لیجسلیچر, اپنی پارلیمنٹ, سب کچھ ان کا اپنا ہو. تو انڈیپینڈنس نہ ہو پر ان کو سیلف گورن کرنے دیا جائے. دا پیپل آف کشمیر گیٹ ٹو گورن دیئر اون ایریا. تو یہ تھرڈ point tha, which is of extreme importance. And number 4th was the joint supervision mechanism. ٹھیک ہے, تو یہ 4th پوائنٹ تھا جو جوائنٹ سپرویژن میکنزم تھا, کہ اگر آپ جب وہ سیلف گورننس کر رہے ہیں اور آپ نے کچھ پیپل آف کشمیر کو رائٹ دے دیا ہے کہ وہ خود کریں, اپنا گورن اپنے آپ کو خود کریں, لاس خود بنائیں, امپلیمنٹیشن خود کریں, تو ان کی جو سپرویژن ہے, کیونکہ فیزڈ ودرال ہونا تھا اور ڈی ملٹرائزیشن ہونی تھی, تو پھر وہ جوائنٹ سپرویژن ہو آف بوتھ کنٹریز اینڈ سرٹن یو نو ٹرمز اینڈ اگریمنٹس, ٹرمز کے اوپر جو ہے مڈ وے میٹ کر کے دونوں کنٹریز مل کے سپروائز کریں آف. تو یہ 4 پوائنٹس تھے جو آگرہ سمٹ کے اندر ڈسکس کیے گئے تھے, جس کے بارے میں خورشید قصوری صاحب نے کہا تھا کہ وی ور ویری کلوز ٹو دس اگریمنٹ, اور میجرلی جو ہے اس کے اوپر کنسنسس ہو چکا تھا, بٹ دین اگین اٹ فیل تھرو اگین بیکاز آف یو نو آپ کی وار آن ٹیرر شروع ہو گئی, اینڈ دین یو نو وی الائنڈ ود یو ایس, اینڈ ہمارا افغانستان کے ساتھ ہماری وار تھی, اینڈ ٹیررزم اسٹارٹیڈ ان پاکستان, یو نو ممبئی اٹیکس ہو گئے ان 2008 آئی بلیو, I can't recall. خیر, تو وہ پھر ایک دم سے ڈیٹیریوریٹ واپس کر گئے آپ کے پاکستان انڈیا ریلیشنز. بٹ دیز آر 3 جو آپ جن کو مائل سٹونز کہہ سکتے ہیں, جہاں ہم نے کشمیر کے اوپر کچھ اچیو کیا یا کچھ اچیو کی کوشش ضرور کی تھی, بٹ دیٹ سیڈلی اینڈیڈ ود آگرہ سمٹ, کیونکہ اس کے بعد پاکستان کے ریلیشنز ود انڈیا went considerably downhill, especially ever since BJP got in power. So they had a more jingoistic stance towards Pakistan, and then it never really recovered from that. مطلب ایک you know breath of fresh air ضرور وہاں آیا تھا جب آپ کے
Prime Minister Modi jab came to Lahore on a very short visit to visit Nawaz Sharif, تو تب it was said کہ maybe ایک friendly cordial relations کی طرف ہم move کریں, پر it did not work out that way. اور since then and before then ایک بہت strained رہا ہے, اور وہ ہم نے بہت ڈسکس کیے ہیں, بہت سارے ریزنس ڈسکس کیے ہیں کہ کیوں وہ strained رہا ہے. فرام اڑی اٹیک میں پانی کی دھمکی دی گئی, تو پلوامہ اٹیک کے اندر آپ کا ٹریڈ بین لگایا گیا, اور پھر آپ کی ہسٹوریکل ڈسپیوٹس have always been there. تو all of these reasons, تو یہ جو 3 تھی یہ ایفرٹس تھیں کشمیر کو سالو کرنے کی.